بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ 17 اکتوبر کو آپ سے واضح ایک دفعہ پھر ہم نے کہا کہ دھیان تیزی ہے، دھیان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سیف ٹریڈ کے لیے اگرچہ ابھی بھی 49,300 امپورٹنٹ سپورٹ لیول کنسیڈر کیا جائے گا، مگر اب بہت زیادہ اگر کوئی محتاط ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ 49,600 پر فوکس رکھے۔ 49,600 سے اوپر مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور 49,600 کے بلو وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا۔ مارکیٹ نے بڑھ کر 50,017 کا ہائی بنایا، اور پھر مارکیٹ گرتی ہے 49,600 کو بریک کرتے ہوئے 49,508 کا لو بناتی ہے، اور کلوز بھی اپنے لو کے قریب 49,531 پر ہوتی ہے۔ اب آگے کیا لگتا ہے، اس سے پہلے آج کی بات کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اب اگر بات کریں 18 اکتوبر کی، دیکھیں اس سے پہلے ہم آپ سے جیسے کہتے ہیں مسلسل یہ یعنی ورڈنگ ہماری رہتی ہے کہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے اسکرین بولتی ہے، تو ہماری فورکاسٹ کا جو بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹریڈ اسکرین ہوتی ہے، تو اسی بنیاد پر ہم چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، یعنی چارٹ وارٹ اور کینڈل وغیرہ کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو اس کو پروف کرنے کے لیے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اسکرین سے دیکھ کر آپ چیزوں کو آبزرو کر کے اور اپنا کوئی لیول بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو دوران ٹریڈنگ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں وائس کلپ بھیجتے ہیں، اس میں جو سپورٹ لیول یا ریزسٹنس لیول ایسا ڈیزائن کرتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یعنی اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا کہ جو یہ لیولز ہم نے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں نیکسٹ ڈے کے لیے بھی، تو یہ ایسے ہی نہیں بنے، یہ دوران ٹریڈنگ ہی ڈیزائن ہوئے تھے جو واٹس ایپ گروپ میں ڈسکس ہوئے، پھر ہم آپ سے یہ نیکسٹ ڈے وہی چیز اپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے لیے اس حوالے سے پھر کلائنٹس کو یعنی اٹریکٹ کرنا کہ وہ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اس طرح کی سروسز لینے کے لیے۔ تو 18 اکتوبر کی فورکاسٹ سے پہلے 17 اکتوبر کو دوران ٹریڈنگ 11:45 پر جب انڈیکس 50,017 کا ہائی بنانے کے بعد وہاں سے تقریباً کوئی 60-70 پوائنٹ نیچے ٹریڈ کر رہا تھا، یعنی 49,946 پر وہاں ٹریڈ کر رہا تھا، اس ٹائم ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں آپ کو واضح کال دی تھی کہ اب آپ بہت سیف ٹریڈ کے لیے 49,900 پر فوکس رکھیں، یعنی 50,017 کا ہائی بنا ہوا تھا، اور 49,900 یعنی 117 پوائنٹ وہاں سے صرف نیچے ہم نے آپ سے کہا کہ اب آپ اس پر فوکس رکھیں، اور 49,900 کے بلو وتھ والیوم ٹریڈ پر اب ہم محتاط ہو جائیں گے، اور پھر ہم 50,017 کو جو ہے ریزسٹنس لیول کنسیڈر کرتے ہوئے جو نیچے سے ہم نے مال لیا ہوا ہے 46,100 اور 46,000 سے، جو ہم مسلسل آپ سے کہتے رہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے، نفع بک نہیں کریں، ہولڈ رکھیں، اور اوپر کسی بہتر جگہ پر جا کر جہاں ہمیں سمجھ میں آئے گی وہاں ہم کال دیں گے، تو وہاں پھر ہم نفع بک کریں گے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے آپ کو کال دی کہ اب 49,900 کے اگر مارکیٹ بلو ٹریڈ شروع کر دیتی ہے تو پھر اب آپ یہاں اس مال پہ بھی نفع بک کر سکتے ہیں جو ہم نے 46,100 اور 46,000 سے آپ کو دلایا تھا، اور آپ سے کہا تھا کہ ہولڈ رکھیں، نفع بک کرنے میں جلدی نہیں کریں، کسی مناسب جگہ اور بہتر جگہ پر جا کر ہم نفع بک کریں گے۔ تو الحمدللہ تقریباً 4,000 پوائنٹ کے بعد 17 اکتوبر کو یہ پہلی جگہ ایسی بنی تھی جو آپ سے ڈسکس کی کہ اس کے بلو اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر ہم یہاں نفع بک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہائی بن چکا ہے یہ ہمارا ریزسٹنس لیول ہوگا۔ پھر جب تک مارکیٹ اس ہائی کے اوپر نہیں جائے گی، سسٹین نہیں کرے گی اوپر جا کر، اس سے پہلے پھر ہم کسی بھی لیول پر نیچے مال لیں گے تو اوپر نفع بک کرتے رہیں گے۔ یہ ہم نے آپ کو دوران ٹریڈنگ 11:45 پر ورڈنگ دی۔ مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ نے جو ہائی بنایا تھا اس کے بعد مارکیٹ نے نیا ہائی نہیں بنایا، اور ٹریڈ کرتے کرتے مارکیٹ نے 49,900 کو جب بریک کیا تو پھر مارکیٹ میں یعنی جو اپورڈ ڈرائیو تھی تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ گرتے گرتے 49,508 کا مارکیٹ لو بناتی ہے، اور کلوز بھی اپنے لو کے قریب ہی ہوتی ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوران ٹریڈنگ ہم نے آپ کو رائٹ ٹائم پہ اس حوالے سے کال دی کہ آپ یہاں اب 4000 پوائنٹ اوپر نفع بک کر سکتے ہیں، اور صرف سامنے 100 پوائنٹ کی جگہ مزید تھی، اور واضح کال دے دی تھی کہ جو شارٹ کر کے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے وہ اب 49,900 کے بلو مارکیٹ کے ٹریڈ ہونے کے بعد پھر وہ جو اوپر کا ہائی بنا ہوا ہے 50,017 اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ شارٹ کر کے بھی یہاں اب ٹریڈ کر سکتا ہے۔ بہرحال جس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا امید ہے اس نے بہتر ٹریڈ کیا ہوگا، اور نیچے سے جس نے بائنگ کی ہوئی تھی ہمارے کہنے پر اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو 4000 پوائنٹ اوپر اب یہاں اس نے ایک اچھا نفع مارکیٹ سے نکالا ہوگا۔ بہرحال اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہیں تو 0345600012 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اپنی 18 اکتوبر کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں 18 اکتوبر کی بات کریں تو اب ایک چیز طے ہو گئی کہ ہم نے جو دوران ٹریڈنگ انڈیکس آپ سے کہا کہ یہ اب ریزسٹنس لیول کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی 50,017، تو اسی طرح ہے، اس میں کوئی اب تبدیلی نہیں ہے۔ اب یہ انڈیکس ہمارا امپورٹنٹ انڈیکس ہے، جب تک مارکیٹ اس انڈیکس کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ نہیں کرائے گی، سسٹین نہیں کرے گی، اس وقت تک ہم نیچے سے کسی بھی لیول سے بائنگ کریں گے تو پروفٹ ٹیکنگ کرتے رہیں گے۔ ہاں، جب مارکیٹ اس ریزسٹنس لیول کے اوپر ٹریڈ شروع کرتی ہے اور سسٹین کرتی ہے تو پھر ہم اپنے یعنی ورڈنگ دیں گے اور تبدیلی اپنے دھیان میں کریں گے۔ اس سے پہلے اوپر کے لیول پر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہم اسی پر فوکس رکھیں گے۔ نیچے سپورٹ پہلی 49,300 ابھی بھی برقرار ہے، جو آپ سے پچھلے 3 دن سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ اگر مارکیٹ اس کو آنر کرتی ہے، اس کے بلو وتھ والیوم ٹریڈ نہیں کرتی تو پھر باؤنس کر سکتی ہے مارکیٹ، لیکن اب سامنے ہمارے پاس ریزسٹنس لیول موجود ہے کہ مارکیٹ اگر باؤنس کرتی بھی ہے تو اس ریزسٹنس لیول کے قریب یعنی 50,017 کے قریب یا اس کے نیچے کسی بھی جگہ، چاہے وہ 200-300 پوائنٹ اس سے نیچے ہو فرض کریں مارکیٹ، وہاں ہم پروفٹ بک کریں گے، اور اب ہم اسی طرح ٹریڈ بنا کے رکھیں گے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو چھوٹا بریکٹ بنتا ہے مارکیٹ میں، اگر مارکیٹ سپورٹ بناتی ہے 49,300 کو، تو اس صورت میں 49,300 سے لے کر اور 50,017 کا مارکیٹ میں اب یہ بریکٹ بنتا ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ 49,300 کو سپورٹ نہیں بناتی اور اس کو بائی پاس کر دیتی ہے، اس کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ شروع کر دیتی ہے، تو پھر نیچے کوئی قریب میں یعنی اتنا اسٹرانگ سپورٹ لیول نہیں ہے، بنتے تو ہیں 2 سپورٹ لیول اور، لیکن ہم زیادہ جو اسٹرانگ رکھیں گے اور فوکس رکھیں گے وہ اب 49,300 پر رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تھوڑا کیئرفلی رہیں گے، کیونکہ پھر ضروری نہیں ہے کہ نیچے قریب میں جو سپورٹ لیول بن رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے حساب سے اس کے بعد جو سپورٹ لیول بنتا ہے وہ 48,900 بنتا ہے، اور اس کے بعد 48,600 بنتا ہے نیچے۔ تو اگر مارکیٹ نے ان لیول پر جا کر ریزسٹ کیا، سپورٹ بنتی نظر آئی تو تھوڑا بہت ہم وہاں ٹرائی کریں گے، لیکن یاد رکھیں چاہے وہ 49,300 پر مارکیٹ سپورٹ بناتی ہے، اس صورت میں بھی جہاں ہمیں نفع ملتا رہے گا ہم نفع بک کرتے رہیں گے، نفع اب چھوڑیں گے نہیں جب تک ریزسٹنس لیول کے مارکیٹ اوپر نہیں جائے گی۔ اور اگر 49,300 کو مارکیٹ بریک کر کے نیچے ٹریڈ کراتی ہے اور ہم نیچے سپورٹ لیول جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں 48,900 یا 48,600، اگر وہاں کہیں مارکیٹ سپورٹ بناتی ہے، اس صورت میں بھی ہم جہاں ہمیں تھوڑا بہت نفع ملتا رہے گا ہم وہ اویل کرتے رہیں گے۔ اب ہم ہولڈ کر کے بیٹھیں گے نہیں، اب جب تک مارکیٹ کسی مضبوط جگہ پر ہم سپورٹ نہیں مارکیٹ کی دیکھ رہے اور وہاں ہم ڈیزائن نہیں کرتے مارکیٹ کو کہ اب یہ اچھی جگہ بن گئی ہے بائنگ کی، اس وقت تک اب جو بھی ٹریڈ ہم بنائیں گے اس میں ہم نفع بک کرتے رہیں گے، بس اب یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال آخری فیصلہ ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے بہتر انداز میں آپ کو گائیڈ کر سکیں، تو دیکھ لیجئے گا ہمارا دھیان یہی بنتا ہے کہ نیچے کے لیول پر کسی بھی جگہ بائی کریں تو اوپر کے لیول پر اب ہم نفع بک کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس ریزسٹنس لیول موجود ہے، نیچے سپورٹ لیول 49,300 تک تو تھوڑا اسٹرانگ موجود ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے سامنے کوئی اتنا اسٹرانگ سپورٹ لیول موجود نہیں ہے، وہ پھر دوران ٹریڈنگ کوئی اسٹرانگ بن گیا تو وہ آپ سے ڈسکس ہو جائے گا۔ بہرحال اب ذرا دیکھ بھال کا کام کیجئے گا، کیونکہ اب یعنی سامنے ہمارے ریزسٹنس لیول اسٹرانگ موجود ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی دنوں کی آپ ٹریڈنگ دیکھیں گے جو آپ کو ورڈنگ دیتے رہے ہیں 46,100 اور 46,000 سے اوپر کے اسٹرانگ ریزسٹنس لیول کا ہم نے کہیں ذکر نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ اب یہ اسٹرانگ ریزسٹنس لیول ڈیزائن ہوا ہے، تو بہرحال اس کو ہم یعنی اہمیت دیں گے، اور جب تک مارکیٹ اس کے اوپر نہیں جا رہی ہم کوشش کریں گے نیچے سے جو مال لیتے ہیں اس پہ نفع بک کرتے رہیں تو بہتر رہے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے، الہی آمین، اللہ حافظ۔